پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے اللہ نے اپنے نور سے، میرے ساتھ رہیے گا، جملوں پہ غور کیجئے گا، عقیدہ توحید کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔ ہماری کسی سے کوئی لڑائی نہیں، کسی سے کوئی ناراضگی نہیں، کسی پہ طنز کرنا ہمارا مقصد نہیں، لیکن اللہ کے بندوں کو وہ خالص پیغام توحید دینا ہماری ذمہ داری ہے جو خالص پیغام توحید محمد الرسول اللہ نے دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ الفاظ پھر آپ کو سنا دوں، اللہ نے اپنے نور سے تمہارے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ مصنف عبدالرزاق کے اندر یہ روایت موجود ہے، مستند روایت ہے، کوئی ضعیف روایت نہیں ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے تمہارے نبی کے نور کو پیدا کیا۔ مصنف عبدالرزاق کے اندر یہ موجود ہے روایت، آپ وہاں ملاحظہ کر سکتے ہیں، مستند روایت ہے، ایسا نہیں ہے کہ کماد اللہ ضعیف روایت ہو، یہ اچھی مستند روایت ہے۔ یہ تھا کلام مفتی اکمل قادری صاحب کا، مگر افسوس مفتی صاحب پر کہ اپنے من گھڑت خود ساختہ عقیدے کو سہارا دینے کے لیے کھلا ہوا جھوٹ بولا، صاف غلط بیانی کی اور کہا یہ روایت مصنف عبدالرزاق میں موجود ہے، حالانکہ امام عبدالرزاق رحمہ اللہ کی یہ کتاب مارکیٹ میں موجود ہے، دستیاب ہے، عام بندہ مارکیٹ میں جا کر اس کو خرید سکتا ہے، اور اس میں یہ روایت موجود نہیں ہے، بلکہ یہ من گھڑت جھوٹی تراشی ہوئی روایت ہے۔ مستند کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ تو صحیح حدیث ہے ہی نہیں، اور جو من گھڑت روایت ہو اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہنا کتنا بڑا جرم ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جان بوجھ کے میرے ذمے کوئی بات کہی جو میں نے نہیں کہی، جان بوجھ کے میرے ذمے کوئی بات کہی جو میں نے نہیں کہی، تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا لے۔ مستند ہونے کے لیے اس کا وجود ہونا لازمی ہے، اور اس کا وجود مصنف عبدالرزاق کے اندر نہیں ہے۔ ہاں البتہ اتنا ضرور ہے کہ 14ویں صدی کے بعض صوفیاء نے ایک غیر معتبر کتاب پیش کی مارکیٹ میں جس کا نام الجزء المفقود من مصنف عبدالرزاق، اور اس کے بارے میں دعویٰ کیا کہ مصنف عبدالرزاق کے کچھ چیپٹر گم گئے تھے جو ہم نے تلاش کیے ہیں، اور ہم نے تلاش کر کے اب کتاب کمپلیٹ کی ہے۔ یہ تھے کتاب کے ساتھ لیکن غائب ہو گئے تھے، لیکن یہ جھوٹی کہانی ہے۔ عرب و عجم کے علماء نے اس کا رد کیا۔ ایک عرب عالم نے بڑی پیاری کتاب لکھی جس کا نام مجموع فی کشف حقیقت جزء المفقود المزعوم من مصنف عبدالرزاق، اور اردو میں اگر آپ پڑھنا چاہیں تو جعلی جز کی کہانی علماء ربانی، یہ کتاب پڑھ لیجئے، جس میں اس جھوٹے حصے کو ساتھ ملانا اور اس کے اندر جو روایات نقل کی گئی ہیں اس پہ ساری بحث کی گئی۔ پھر مفتی صاحب نے جس طرح یہ بات پیش کی اپنی جعلی کتاب سے، اس جعلی کتاب کے اندر بھی ان کا یہ جملہ موجود نہیں ہے۔ مفتی صاحب کہتے ہیں رحمت کونین نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ تعالی نے اپنے نور سے، جو نقطہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، ایک ہے مخلوق کا نور، فرشتے نوری ہیں ہم مانتے ہیں، لیکن فرشتے اللہ کے نور سے نہیں بنے، اللہ کے حکم سے وہ نور پیدا ہوا، اللہ کے حکم سے مٹی پیدا ہوئی، اللہ کے حکم سے آگ پیدا ہوئی۔ تو آگ والی مخلوق ہے اللہ کی، مٹی والے مخلوق ہے اللہ کی، نوری فرشتے مخلوق ہیں اللہ کے، وہ اللہ کے نور میں سے نہیں، اللہ کے حکم سے پیدا ہونے والے نور سے پیدا ہوئے۔ لیکن یہاں مفتی صاحب کا دعویٰ ہے کہ اللہ نے اپنے نور سے تمہارے نبی کے نور کو پیدا کیا۔ یاد رہے یہ کتاب تو جعلی ہے، لیکن اس جعلی کتاب کے اندر بھی یہ جملے موجود نہیں جو مفتی اکمل قادری صاحب نے بیان کیے۔ اس جعلی کتاب میں جو جملے ہیں وہ سن لیجئے۔ فقال هو نور نبیک یا جابر خلقہ اللہ، تو فرمایا جب سوال ہوا کہ سب سے پہلے اللہ نے کس چیز کو پیدا کیا، تو اس جعلی کتاب میں جو من گھڑت روایت ہے اس کے الفاظ کیا ہیں، وہ تیرے نبی کا نور ہے۔
وہ تیرے نبی کا نور اللہ کے نور میں سے ہے؟ نہیں، یہ الفاظ نہیں ہے، صرف وہ تیرے نبی کا نور ہے اے جابر جسے اللہ نے پیدا کیا۔ ان الفاظ کا یہ ترجمہ کسی طرح نہیں بنتا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے، کیونکہ ہماری گفتگو ہو رہی ہے عقیدہ نور من نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے نور میں سے نور ہیں۔ ہم کہتے ہیں جب اللہ کے نور میں سے نور ہوئے، ایک اللہ کا نور، پھر اس میں سے ایک نور اور الگ ہوا، تو کتنے نور ہو گئے؟ دو، تو یہ بھی اللہ اور یہ بھی اللہ، فرق تو نہ ہوا، وہ اللہ کا نور ہے تو وہ بھی اللہ ہوئے؟ نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے نور کا ٹکڑا، اللہ کا شریک نہیں ہے۔ اللہ تعالی نے سب سے پہلے جو چیز پیدا کی وہ تیرے نبی کا نور۔ یہ روایت من گھڑت ہے، من گھڑت کتاب میں ہے، لیکن اس میں بھی یہ لفظ نہیں ہے کہ اللہ نے اپنے نور سے تیرے نبی کا نور پیدا کیا۔ اپنے جعلی عقائد کو عوام الناس میں پیش کرنا اور جعلی کتابوں سے ثابت کرنے کی ناکام کوشش کرنا ان لوگوں کا وتیرہ ہے جو توحید کے راستے کو چھوڑ چکے ہیں۔ ہمارے بھائی ہیں، ہم ادب سے، محبت سے، پیار سے ان کو واپس توحید کی طرف بلا رہے ہیں، چھیڑ نہیں رہے، طنز نہیں کر رہے، تان نہیں کر رہے، چاہ رہے ہیں کہ اے بھائی وہ راستہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دے کر گئے اس راستے سے نہ ہٹیے، اور اس راستے میں بنیاد عقیدے کی کیا ہے؟ قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ کے نور میں سے کوئی چیز جدا نہیں ہوئی، ادھر دو اللہ کا تصور نہیں ہے، تین الہ کا تصور نہیں ہے، وہاں الہ برحق ایک اللہ ہی کا تصور ہے۔ پھر مفتی صاحب کی پیش کردہ روایت جو ان کی جعلی کتاب کے صفحہ 64 پر ہے، اس میں اول شیء خلقہ اللہ، وہ پہلی مخلوق جو اللہ نے پیدا فرمائی، اس کے جواب میں یہ روایت ہے کہ ہوا نور نبی کا یا جابر خلقہ اللہ، وہ پہلی مخلوق تیرے نبی کا نور ہے جسے اللہ نے پیدا کیا۔ لیکن اسی کتاب کے صفحہ 51 اور 52 پر، جعلی کتاب کے اسی صفحہ 51 اور 52 پر ایک اور روایت ہے، وہ سنیے، اور وہ روایت اس روایت کے خلاف ہے، ٹکرا رہی ہے۔ ان اللہ تعالی خلق شجرۃ ولها 4 اغصان فسماها شجرۃ الیقین ثم خلق نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلی جھوٹی روایت کیا تھی کہ اللہ نے سب سے پہلے جو مخلوق پیدا کی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور تھا۔ دوسری روایت اسی کتاب میں کیا ہے؟ اللہ نے سب سے پہلے ایک درخت پیدا فرمایا جس کی 4 شاخیں تھی، اس کا نام شجرۃ الیقین رکھا، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پیدا ہوا۔ تو اس روایت سے کیا ثابت ہوا کہ نبی کا نور پہلی مخلوق نہیں ہے، دوسری مخلوق ہے، پہلی مخلوق نہیں ہے۔ جو آپ نے یہ روایت بھی اسی جعلی کتاب کے اندر ہے، اصلی کتاب میں موجود نہیں ہے، جو مارکیٹ میں کتاب موجود ہے اس میں نہیں ہے، یہ جو بعد میں کتاب تراشی گئی، گھڑی گئی، اس میں یہ روایت ہے، اور دونوں روایتیں آپ اس میں ٹکرا رہی ہیں، دونوں موضوع ہونے کے باوجود آپ اس میں ٹکرا رہی ہے۔ اس جعلی من گھڑت خود ساختہ کتاب کی روایات کا آپ اس کا تضاد بتا رہا ہے کہ یہ بعد کی تراشی ہوئی روایات ہیں۔ آگے مفتی صاحب پھر فرماتے ہیں، پھر اس کو یوں کہیں کہ نور من نور اللہ، یعنی ایسے نور ہیں جو اللہ کے نور سے ہیں، تو پھر گویا یہ حدیث کے الفاظ کو ہی عربک میں اس طرح تبدیل کر کے بیان کر دیا گیا۔ پھر اس کو اگر یوں کہیں کہ نور من نور اللہ، یعنی ایک ایسے نور ہے جو اللہ کے نور سے ہے، تو پھر یہ گویا کہ حدیث کے الفاظ کو ہی عربک میں اس طرح تبدیل کر کے بیان کر دیا گیا ہے۔ مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ حدیث کے الفاظ کو عربک میں تبدیل کر کے نور من نور اللہ بنا دیا گیا۔ تو ایک چھوٹا سا بچہ بھی سوال کر سکتا ہے، مولانا یہ حدیث فارسی میں تھی یا پشتو میں تھی یا سندھی میں تھی، عبرانی زبان میں تھی، اس کے عربک الفاظ کیوں بنانے پڑے؟ آپ کو الفاظ کیوں بنانے پڑے؟ اگر یہ حدیث کے لفظ تھے تو پھر آپ کو اس کی عربی ڈھال کر عقیدہ نور من نور اللہ کے حوالے سے یہ الفاظ کیوں تراشنے پڑے؟ کوئی ان سے یہ سوال کرے۔ اور مزید مفتی صاحب کہتے ہیں، اگر اللہ کے نبی نے خود اپنی نسبت نور کی طرف نہ کی ہوتی تو کسی کی جرت یہ نہ ہوتی کہ وہ یہ کہتا، لیکن جب اللہ کے نبی نے ارشاد فرما دیا تو ہمارا اور اس ارشاد کا تعلق عقائد سے ہے اور عقیدہ حدیث سے ثابت ہوتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرما دیا تو اس کا معنی ضرور ہوگا۔ پیارے بھائی، ہم پہلے عرض کر چکے
کہ ایسا اللہ کے نبی نے کچھ نہیں فرمایا، ایسا کسی صحیح حدیث کے اندر موجود نہیں ہے۔ ہاں یہ بات ضروری ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما دیں اس کو ماننا ہر مسلمان پہ لازم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کی یہ ہستی نہیں ہے، کسی کا یہ مقام نہیں ہے کہ وہ جو فرما دیں وہ فوراً مانا جائے گا سوائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔